عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، کیا یہ ستم ظریفی ہے؟ 76 سال کے بعد بھی پاکستان سے دوسری ہجرت شروع ہو چکی۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی دوسرے ممالک میں ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات یوں ہے، اس برس کے پہلے 2 مہینوں میں PIA کے فضائی میزبان کینیڈا پہنچ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 2 پچھلے مہینے ہی سلپ ہوئے، جبکہ گزشتہ سال PIA کے 7 فضائی میزبان پاکستان سے ٹورنٹو جاتے ہوئے واپس نہ لوٹے۔ یہ سلسلہ 2018 کے بعد دیکھنے میں آیا ہے، یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم PIA کے اندرونی ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب سے PIA کی نجکاری کا فیصلہ ہوا اور ملازموں پر مسلسل ورک کی بے یقینی سب سے بڑا معاشی آنے والا وقت ان کے لیے پریشان دہ ہے، اور یوں وہ پاکستان سے بہت ہی آسان طریقے سے ٹورنٹو پہنچ کر سلپ ہو جاتے ہیں، اور یوں وہ اپنے ملک کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہی بات آج سے 76 سال پہلے جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی، اس وقت جو خونی ہجرت ہوئی وہ ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں یاد کرتے رہیں، اور جو موجودہ نسل ہے ان کی جانیں بلا آج سے 76-77 سال پہلے پاکستان کے ان بزرگوں نے، اس نسل نے پاکستان کے لیے کیا قربانی دی۔ میرے عزیز دوستو، 3 ماہ پہلے غالب پاکستان کے سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی، اس وقت پاکستان سے 94% باہر جانا چاہتے ہیں، اور 55% معاشی زندگی کی بہتری کے لیے، اور 24% امن و امان، جان و مال کی حفاظت کے لیے باہر ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ 15% پاکستان کے آنے والے وقت سے مایوس ہو کر ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر غالب سروے کے نتائج کی صحت پر آپ کو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے، اور خود اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر اور متوسط اور نیم متوسط طبقے کو دیکھ کر یاد کریں، اور ان کو دیکھ لیں ان میں سے کتنے ہر حال میں پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں کم سے کم ان کے بچے آنے والے وقت کے لیے نئے ملکوں میں پناہ ڈھونڈیں، ادھر نوکریاں ڈھونڈیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا یہ وقت کی ستم ظریفی نہیں جو آج سے 77 سال پہلے ہجرت ہوئی؟ اب بھی سب ایک مفعول اور آسودہ زندگی کی حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس نسل کی تیسری اور نوجوان نسل میں ایک مفعول آسودہ زندگی کی تلاش میں سرگرم ہیں۔ مگر جو لوگ ماحولیاتی تبدیلیوں، اقتصادی بے روزگاری، بحران، امن و امان کی جو صورتحال ذہن میں آتی ہے، کیا وہ یہ ملک میں رہنے والے حالات ہیں؟ اسی لیے جن کے پاس وسائل ہیں وہ غیر ممالوں کو ہجرت کر جاتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں وہ بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، یا کم سے کم وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ کے سامنے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اپنے اندازوں کے مطابق 2028 تک ترقی کی شرح نمو 1.5% رہے گی، اور جبکہ آبادی کی شرح بڑھتے ہوئے
2% سالانہ ہے، گویا معاشی ترقی کی شرح یہاں کی ہے وہاں رہے گی، مگر اس کے برابر میں آبادی 2% ہر سال میں بڑھتی جائے گی، جو معاشیت کے لیے ایک خطرے کی گارنٹی ہے۔ اور اس تناظر میں ہم جیسوں کے لیے بھی ایسی خبریں سن کر کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں لگ بھگ 28 لاکھ افراد پاکستانی قانونی ذرائع سے باہر گئے۔ اس تناظر میں مجھ جیسوں کو بھی حیران ہوتی ہے اور ایسی خبریں سن کر حیرت نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، یہ گزشتہ برس 60,60,000 پاکستانیوں نے بیرون ملک نقل مکانی کی یا ہجرت کی۔ یہ تعداد 2015 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ان میں 8,800 انجینئر ہیں، مالی شعبوں میں وابستہ 7,400 افراد ہیں، 3,500 ڈاکٹر اور لگ بھگ 1,500 اساتذہ اور 15,000 دیگر ہنرمند، 6,000 نیم ہنرمند اور 4 لاکھ بالکل ان پڑھ جاہل اور غیر ہنر مزدور شامل ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایک لمحہ فکر ہے۔ یہ ایک تعداد جو لوگوں میں شامل ہے وہ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو میں رجسٹرڈ ہونے والے مدتی اور غیر مدتی اور تعلیمی کے لیے براہ راست بیرون ملک چلے گئے۔ میرے عزیز، وہ لوگ لاکھوں لوگ شامل نہیں جو جان جوکھوں میں ڈال کر ڈنکی لگا کر غیر قانونی رستوں سے یورپ کے ممالک میں ہوں یا مختلف ممالک میں ہجرت کرتے ہیں۔ اگر ان سب کو ملا لیا جائے، پچھلے 5 برسوں میں 40 سے 50 لاکھ کے درمیان پاکستانیوں نے ملک چھوڑا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اعداد و شمار پاکستان کے مایہ ناز کالم نگار وسعت اللہ صاحب کی ریسرچ کے مطابق یہ حالات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے یہ پروگرام اس لیے آپ کی نظر کیا کیونکہ ہر کوئی وسعت اللہ صاحب کے کالم کی تک پہنچ نہیں ہوتی۔ ہم نے سوچا وسعت اللہ صاحب کے الفاظ اپنے زبان اپنے الفاظ میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کو بتائیں 76-77 سال کے بعد پاکستان کی دوسری ہجرت آج سے 10 سال پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت تک پاکستان سے تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہجرت ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اسی پاکستان میں رہنا ہے۔ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، امن و امان آپ کے سامنے ہے۔ قومی اسمبلی میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اسمبلی میں پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، تمہارے بازو توڑ دیں گے۔ اور ملک کی سرحدوں پر دیکھ لیں، پاکستان میں مہنگائی کا طوفان ہے، یہ دیکھ لیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ سوچنے کی مہلت ملے، پھر ایک بار سوچیں، آپ پاکستان میں رہنا ہے یا دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ اپنا فیصلہ اپنے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں یا کر اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں۔ N.a.q